رد کرو اور لاشوں کو دفن کرنے میں میری مدد کرو۔ آؤ بنی اسد کے جوانوں، صبت نبی نے اپنے دلاروں کے واسطے تم سے زمین لی تھی، مزاروں کے واسطے ارے بکھرے پڑے ہیں دیکھو رن میں سبھی کے لاشیں، بے گور بے کفن ہیں آل نبی کے لاشیں۔ مظلوم ہوں میں میری گزارش رد کرو۔
اور لاشوں کو دفن کرنے میں میرے مدد کرو تم کو رسول رب کی شریعت کا واسطہ مظلوم کربلا کی وصیت کا واسطہ ارے تم کو بلا کے میرے بابا نے جو کہا تھا ارے اب وقت آ گیا ہے اس کی ادائیگی کا آؤ بنی اسد کے جوانوں 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 جوانوں آؤ بنی اسد کے جوانوں سوگواران مظلوم کربلا زہرا کے لال کے جنازے کی شبیہ کو دفنانے کے لیے شہدائے کربلا کی قبر بنانے کے لیے حسب وصیت امام مظلوم کربلا کی بنی اسد کے قافلے والے کربلا آئے ہیں ارض کربلا پر امام مظلوم کربلا کے چاہنے والوں کی لاش دیکھ رہے ہیں ہاں حسین مظلوم کی غربت پہ آنسو بہانے والوں اس مجلس میں ہمارے بچے بھی آئے ہیں مائیں بھی آئی ہیں بزرگ بھی آئے ہیں کیونکہ حسین مظلوم کربلا نے بنی اسد کے قافلے والوں کے مردوں کو بلا کے کہا اے بنی اسد والوں جب ظالم ہمیں شہید کر کے چلے جائیں تو تم چلتے ہوئے آنا ہماری قبریں بنا دینا اور مولا وصیت کرتے ہیں کہ ہمارے مہمانوں کو 3 دن مہمان رکھنا اور یاد رکھنا جب کوئی زائر آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا پھر امام فرماتے ہیں جاؤ واپس اپنی عورتوں کو بھیج دو میں کہوں گا مولا آئیے دیکھیے یہاں عورتیں بھی آئی ہیں آپ کے شہیدوں کی لاش کے دفنانے کا منظر ہے یہاں مرد بھی آئے ہیں ان کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں جو فرزند زہرا اور شہدائے کربلا کو دفنانے کے منظر میں شریک ہیں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائیں سوائے غنے اہل بیت کے عزاداروں یہ ننھی ننھی تربتیں آپ کے سامنے ہے جس کو دیکھ کے کلیجہ پھٹ رہا ہے بنی ہاشم کے بنی اسد کے قافلے والے شہدائے کربلا کے لیے گنج شہیدہ بناتے ہیں ایک ایک کی لاش اٹھاتے ہیں حسین کی وصیت کے مطابق دفن کرنا شروع کر دیتے ہیں ذرا آپ غور فرمائیے صرف آپ تنہا یہاں نہیں آئے ہیں میرا دل کہتا ہے امام زمانہ آئے ہوں گے اے میرے جد کی مظلومیت پر آنسو بہانے والوں اے میرے جد مظلوم کی شبیہ تابوت اور ہمارے شہدائے کربلا کی شبیہ کو دفنانے والوں تم تنہا نہیں ہو میری دادی فاطمہ زہرا اسی کربلا میں کہیں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کر رہی ہے یہی کہیں جناب زینب ہے جس نے 11 محرم کو اپنے بھائی کو بے گور و کفن دے کے کہا تھا اے بھائیا
اگر میرے سر پہ چادر ہوتی، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی تو آپ کے لاشے کو یوں چھوڑ کے نہ جاتی۔ امام مظلوم کربلا کی بہن ہی نہیں، نہ جانے کتنی بیویاں تھی جنہوں نے کربلا میں گنج شہیدہ بننے سے پہلے ہر وارث کی لاش پر گرایا تھا۔ ہاں یہ تربتیں نہیں ہیں، یہ ہم سب کی طرف سے سلام ہے آقا حسین کو۔ اے مولا، آپ نے آتے تھے کہ ہم سب کی قبریں بنے، آئیے دیکھیے آپ کے چہلے والے آج تربت لے کے کھڑے ہیں۔ زہرا کے لال، اگر ہم کربلا میں ہوتے تو آپ تنہا جنازہ نہ اٹھاتے، شہدائے کربلا کی لاشیں ہم اٹھاتے۔ ہاں امام سجاد جب بنی اسد کے لوگ لاشیں شہداء کو دفنانے لگے، ہمارے امام سجاد فرماتے ہیں قید خانے شام میں، اے پھپھی اماں ہم آپ کو خبر دینا چاہتے ہیں۔ کہا بیٹا کیسی خبر؟ کہا باعجاز امامت ہم کربلا گئے تھے تو ہم نے دیکھا بنی اسد کے قافلے والے شہدائے کربلا کی لاشیں دفنا رہے ہیں، لیکن اے پھپھی اماں جب میں پہنچا تو بنی اسد کے قافلے والے دور دور چلے گئے۔ میں نے آواز دیا ارے میں کوئی اور نہیں، تمہارا چوتھا امام ہوں۔ چاہنے والے آ کے کہنے لگے مولا آپ گھٹنیوں کیوں چل رہے ہیں؟ آئے بنی اسد کے قافلے والوں نے جیسے کہا میرا چوتھا امام رونے لگا۔ اے بنی اسد کے قافلے والو، تم نے جو منظر نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا ہے، اس پورے عرض کربلا پر شہداء کی لاشیں پامال کی گئی ہیں، جس میں میرے بابا کا لاشا پامال ہوا ہے۔ اس عرض کربلا پر میرے بابا کا نہ جانے جرا کہاں کہاں خون ہے، اسی لیے میرے عزادار حسین مظلوم کے اس کربلا میں آپ برہنہ بہ رہے ہیں، کیونکہ یہ شبیہ کربلا ہے۔ اے امام سجاد، اگر کربلا میں آپ گھٹنیوں چلے ہیں تو یہاں وہ بچے آئے ہیں جو گھٹنیوں چلنے والے ہیں، جو اپنی ماں کی گود میں آئے ہیں۔ اے شہزادے علی اکبر، یہ چاہنے والے آپ کا لاشا اٹھانے آئے ہیں۔ اے اونو محمد، یہ چاہنے والے آئے ہیں، یہ اونو محمد کا جنازہ نہیں ہے۔ اے میری ماں بہنوں، ماتم کرو، اپنے ہاتھوں کو کھول کے ماتم کرو، جی بھر کے ماتم کرو۔ یہاں اس کا جنازہ دفنایا جا رہا ہے جس کی ماں نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ ہاں گنج شہیدہ میں جب سب کے لاشیں دفنا دیے گئے، بنی اسد کے قافلے والے کہتے ہیں مولا وہاں پر ایک ایسا لاشا ہے جو شبیہ پیغمبر ہے، جس کے سینے پر برچھی کا نشان دکھائی دے رہا ہے۔ امام سجاد تڑپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، تمہیں نہیں معلوم یہ میرا بھیا علی اکبر ہے، جس کے جنازے پہ میرا بابا ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہا تھا اے ظالموں بتاؤ میرا اکبر کہاں ہے، لیکن کوئی آواز نہیں دے رہا تھا۔ عرض کربلا پہ حسین ٹھوکریں کھا رہے تھے، عرض کربلا پر حسین ہر علی کو آواز دے رہے تھے۔ ہاں یہ وہ منظر ہیں جو شہدائے کربلا کی تدفین کا ایک گنج شہیدہ میں سب کے لاشے کے 54 لاشوں کو ایک جگہ دفنایا گیا۔ اے میری ماں بہنوں، اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے تو جب شام کا وقت ہوتا ہے بیٹیاں باپ کے قبر پر جاتی ہے چراغ جلانے۔ ارے یہ ان شہداء کی قبر ہے جس پر چراغ جلانے والا کوئی نہیں، جن کا ماتم کرنے والا کربلا میں کوئی نہیں۔ ہاں یہ بچے اس منظر کی طرف پڑھ رہے ہیں جہاں بنی ہاشم کے لاشیں پڑے ہیں، ان کی شبیہ تابوت رکھی ہوئی ہے۔ ہاں جناب مسلم کے بچوں کا لاشا، آئیے ہم بیوہ مسلم کو پرسا دے۔ اے بی بی، کوفے میں آپ کے 2 بچے شہید ہوئے، 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے، وہ دونوں فرات میں غرق
خراب ہو گئے اور یہ دو ننھے بچے آپ کے ارض کربلا میں دفنائے جا رہے ہیں۔ آئیے عقیل کے فرزندوں کا پرسہ دیجئے۔ اے جناب عقیل، آپ کے فرزندوں کی لاش دفن ہو رہی ہے اور آگے بڑھیے۔ روایت کے فقرے ہیں امام حسن کے بچوں کی لاش، اسی لاشوں میں اس قاسم کی بھی لاش دفنائی جا رہی ہے جس کو زندگی میں گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا تھا۔ میرا آقا حسین کہہ رہا تھا، اے بیٹا قاسم، تیرا چچا بہت شرمندہ ہے۔ ہم اس وقت پہنچے جب تمہارا جسم پامال ہو گیا، آج اس کا لاشے کی شبیہ دفنائی جا رہی ہے۔ ہاں زادارو، یہ شبیہیں ہیں۔ آئیے چلیے دیکھیے، اونو محمد کے لاشے دفنائے جائے، ان کی شبیہوں کو دفنا رہے ہیں۔ اسی مجمع میں بی بی زینب آئی ہوگی، ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہی ہوگی، اے میرے بھیا کے عزادارو، اے اونو محمد آؤ، یہ میرے بھیا کے ماتمدار ہیں جو آج تمہارا ماتم کر رہے ہیں۔ روایت کے فقرے ہیں، منظر کو آپ دیکھیے اور اس کے بعد نوحہ ماتم کیجئے۔ روایت کے فقرے ہیں، حسین علی اکبر کے پاس پہنچے، یہ واحد لاشا تھا جسے حسین نے تنہا نہیں اٹھایا، اٹھاتے وقت بچوں کو آواز دی۔ امام سجاد کہتے ہیں، جب میں اپنے بھیا اکبر کے لاشے کے قریب پہنچا دفنانے کے لیے تو امام حسین کے فرزند امام سجاد علی اکبر کے سینے پہ سر رکھ کے کہتے ہیں، اے بھیا، برچی کھانا بہت آسان ہے، ذرا سید سجاد سے پوچھو شام کا بازار، شام کا دربار، کس طرح ماں بہنوں کو میں نے ننگے سر دیکھا ہے۔ اجرکم اللہ زہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ علی اکبر شبیہ پیغمبر کا جنازہ دفن ہو گیا، اب اس کے جنازے کی بھی شبیہ دفن ہو رہی ہے جسے آقا ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ آپ ماتم کیجئے، ترتیب پر خیال نہ رکھیے گا۔ آئیے کربلا کے منظر کو دیکھیے۔ جناب عباس کی طرف جب امام سجاد آگے بڑھے تو کہتے ہیں، بنی اسد کے قافلے والوں، میرے قریب نہ آنا، مجھ کو اپنے چچا سے کچھ کہنا ہے۔ امام قبر کے اندر اترے، اپنے چچا کے لاشے کو لے کے اترے، ایک مرتبہ بازو کے قریب شانوں کو چومنا بریدہ کو اور کہا، چچا، ارے بھپیا برہنہ سر ہو گئی، اے چچا، سکینہ آپ کو یاد کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ زہرا، ہاں عزادارو، آپ کے سامنے بس زحمت تمام کر رہا ہوں، یہ زحمت نہیں ہے۔ ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرو کہ خدا نے یہ منظر دیکھنے کا مجھے موقع دیا، کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے، آقا حسین کے لاشے کو دفنا دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شبیہ امام حسین آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی تربت ہے۔ ارے یہ وہ تربت ہے جو حسین کے سینے پر بعد شہادت حسین امام سجاد نے اپنے بھیا علی اصغر کو اپنے بابا کے پہلو میں لٹا دیا۔ ہاں رونے والوں ماتم کرو۔ امام سجاد تڑپ کے کہتے ہیں، اے بنی اسد کے قافلے والوں، ایک چٹائی لاؤ، بابا کا لاشا ٹکڑے ہو گیا ہے۔ لاشے کے اٹھانے کے لیے چٹائی آئی، امام سجاد نے جنازہ اٹھایا۔ خود امام سجاد کہتے ہیں، پھوپھی اماں اور آپ بھی دیکھیں مومنین، اس شبیہ تابوت کے اٹھانے والے کتنے بچے نوجوان لگے ہیں، اور ایک جنازے کو دفن کرنے کے لیے کتنے لوگ مرتے ہیں، لیکن ہائے سید سجاد، بابا کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے، ہاتھوں پر اٹھایا۔ کہتے امام سجاد، پھوپھی اماں، ہم جب لاشے کو قبر کی طرف لے چلے تو دو ہاتھ بلند ہوئے اور کہہ رہے تھے، سجاد لاؤ میری سکی میرے حسین کو میرے حوالے کر دو۔ اے پھوپھی اماں، میں پہچان گیا، دادی اماں فاطمہ زہرا تھی جو کہہ رہی تھی، سجاد
میرے حسین کو میرے حوالے کر دو، میں نے چکیا چلا چلا کے پالا ہے، اسی حسین کی قبر میں علی اصغر کی بھی قبر ہے، یہ اس شہید کو دفنایا جا رہا ہے جس کو حسین نے دفنا دیا تھا۔ لیکن جب 11 محرم آئی تھی، ظالموں نے علی اصغر کے لاشے کو نیزہ گڑا کر، میں کہوں گا اے زہرا آئیے اس مجمع کو دیکھیے، جنازہ دفن ہو رہا ہے۔ اے بی بی، اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو تو معاف کیجئے گا، ہم جی بھر کے رو نہ سکے، ہم جی بھر کے ماتم نہ کر سکے۔ بی بی زینب آواز دے رہی ہے، واہ حسینہ، سلام کرنے کو حاضر تیرا مسافر ہے، جو چل بسا تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سلام کرنے کو حاضر تیرا مسافر ہے، جو چل بسا تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سلام کرنے کو یہ آرزو ہے میں جو کچھ کماؤں گا مولا، میں اس سے قضا خانہ بناؤں گا مولا، پھر اس میں تیرا روزہ سجاؤں گا مولا۔ سلام کرنے کو حاضر تیرا مسافر ہے، چل بسا تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سلام کرنے کو جہاں رہوں گا کروں گا میں مجلس و ماتم، ہے زندگی میری مولا حسین آپ کا غم، احساس کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں مولا میرا سوائے علم۔ سلام کرنے کو حاضر تیرا مسافر ہے، چل بسا تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سلام کرنے کو میرے حسین تیری تشنگی نہ بھولوں گا، وہ وقت عصر تیری بندگی نہ بھولوں گا، سلام کرنا میں سلام کرنا میں تجھ کو کبھی نہ بھولوں گا۔ سلام کرنے کو حاضر تیرا مسافر ہے، چل بسا تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ سلام کرنے کو ہے زندگی کا وظیفہ میری حسین حسین، ہے تیرے نام میری زندگی حسین حسین، سکھایا ہے میری سکھایا ہے میری مانے یہی حسین حسین۔ سلام کرنے کو حاضر تیرا مسافر ہے، چل بسا تو یہ اپنا سلام
السلام عليك أنيس النفوس السلام عليك يا شمس الشموس يا أيها المكمون بالأرض السلام عليك شيئا بدوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان الأرض والعجم السلام عليك يا أبا الحسن موسى بالوضع ورحمة الله وبركاته السلام